نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، اوقات فراغت میں انسان خیالوں کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے آج مجھے بھی کچھ وقت فرصت نصیب ہوا تو ایسا ہی کچھ آج میرے ساتھ ہوا۔ خیالات کی دنیا میں مستغرق بیٹھا ہی تھا کہ میرے کانوں میں آواز پڑی کہ میری پوتی عروسہ مہتاب دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان کا رٹا لگا رہی تھیں اور بار بار دہرا کر ایک منت شاکہ سے ان کو یاد کرنے کی مشق کر رہی تھیں۔ دہراتے وقت کبھی ایک رکن بھول جاتی تو کبھی ان کی ترتیب میں فرق آ جاتا۔ مجھے فوراً یاد آیا ہمارے استاد محترم نے پوری کلاس کو 5 بنیادی ارکان یاد کرانے کی ایک ٹپ بتائی تھی جو آج بھی مجھے یاد ہے۔ اس ٹپ سے پوری کلاس نے 1 منٹ میں 5 ارکان یاد کر لیے تھے۔ میں نے فوراً اپنی پوتی کو بلایا اور اسے اپنے پاس بٹھا کر پوچھا، بیٹا آپ کیا یاد کر رہے ہیں؟ بولی، ابو میں دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان یاد کر رہی ہوں اور میں نے ان کا صبح ٹیسٹ بھی دینا ہے۔ تو میں نے اس سے ازراہ مزاح کہہ دیا کہ میں ایک گر آپ کو بتاتا ہوں، آپ 1 منٹ میں مجھے سنا دیں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ اپنی مما سے کہیں گے کہ وہ مجھے چائے کی پیالی بسکٹ کے ساتھ دیں گی۔ عروسہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، ابو چائے کا تو آپ جب بھی حکم کرتے ہیں آپ کو مما بنا دیتی ہیں، آج یہ شرط رکھنے کا مطلب؟ میں نے کہا، بیٹا آپ کو پتہ نہیں کہ جس سکول میں آپ پڑھتے ہو وہ آپ سے اپنی مرضی کی بتائی ہوئی فیس لیتے ہیں، انہیں اس سے غرض نہیں کہ آپ دے بھی سکتے ہو یا نہیں۔ آپ کو اس سکول کی ٹیچر سکول ٹائم کے بعد پڑھاتی ہیں اور پھر وہ آپ سے پیسے طلب کرتی ہیں اور آپ کے بابا ان کو یہ پیسے دے کر آتے ہیں۔ عروسہ وہ وقت چلے گئے جب لوگ تعلیم کو بہترین خیرات سمجھتے تھے۔ عروسہ یہ سن کر دوڑی دوڑی اپنے مما کے پاس گئیں۔ میں پیچھے آوازیں دیتا رہا، واپس آیا عروسہ، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنی مما سے بولا کہ ابو کے لیے چائے تیار کرو اور ساتھ بسکٹ بھی لے جانے ہیں۔ انہوں نے آج مجھے ایک گر بتانا ہے جس سے مجھے اسلام کے 5 بنیادی ارکان 1 منٹ میں یاد ہو جائیں گے۔ عروسہ تو اپنی مما کے پاس دوڑ گئی اور میں ایک بار پھر خیالات کی دنیا میں چلا گیا۔ مجھے یاد آیا کہ ایک دن ریحان اللہ والے دکھ درد سے بھرائی آواز میں سب پاکستانی کو ہدایت کر رہے تھے کہ یار کچھ سیکھ لو، یہ اچھے لوگ چلے جائیں گے، پھر آپ ان کو ڈھونڈتے پھرو گے لیکن آپ کو کبھی بھی نہیں ملیں گے، کیونکہ وہ ایسی دنیا میں جا چکے ہوں گے جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا۔ خدا کا شکر ہے کہ آج بھی ایسا دکھ درد دل رکھنے والے لوگ زندہ ہیں جن کی وجہ سے شاید یہ کارخانہ قدرت اپنے معمول پر رواں دواں ہے۔ ایسے کتنے لوگ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے ہیں جو کہتے تھے تعلیم بہترین خیرات ہے۔ وہ بھی چلے گئے جن کا فلسفہ تعلیم یہ تھا کہ وہ کبھی بھی کسی سے کچھ مطالبہ نہیں کرتے تھے، طالب علم کی جو مرضی آتی وہ دے دیتا۔ استاد ان بچوں سے پیار کرتے اور خوشی خوشی قبول کر لیتے تھے، وہ بھی چلے گئے۔ میرے ایک استاد محترم مجھے چھٹی کے بعد وقت دیتے، میں ان سے انگریزی کے علاوہ تمام مضامین پڑھتا۔ میں کبھی ان کی دیسی گھی سے تواضع کرتا اور کبھی اپنے گھر کا خالص دودھ بھیج کر ان کی خدمت کرنے کے نقطہ نظر سے بھیج دیتا، ٹیوشن فیس کے بدلے نہیں۔ وہ اکثر مجھے یہ چیزیں بھیجنے سے منع کرتے لیکن میں بڑی منت سماجت سے ان کو منا لیتا۔ وہ استاد اب اس دار فانی سے چلے گئے۔ وہ استاد بھی چلے گئے جو امیر بچوں کو اس شرط پر پڑھاتے کہ وہ کلاس میں زیادہ کروفر اور قیمتی لباس پہن کر نہیں آئیں گے تاکہ غریب بچے احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ شاید اسکولز میں یونیفارم کا تصور اسی مرد دانا کے فلسفے کا مرہون منت ہے۔ وہ آج کے استاد کی طرح ہوس دولت کے پجاری نہیں تھے، اس یقین کے باوجود کہ کوئی بچہ فیس ادا کیے بغیر نہیں جا سکتا کیونکہ بالآخر سند تو اسکول نے دینی ہے، جب تک وہ اپنا حساب کلیئر نہیں کریں گے وہ اپنی سند نہیں لے سکیں گے۔ اس یقین کے باوجود بھی اگر 2-4 دن دیر ہو جائے تو بچوں کو کلاس کے سامنے ڈیسک پر کھڑا کر دیتے ہیں یا انہیں اسی وقت گیٹ آؤٹ کا حکم جاری کرتے ہیں اور بچہ بیچارہ روتا ہوا غریب والدین کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ مجھے فیس نہ جمع کرانے کی وجہ سے استاد صاحب نے اسکول سے نکال دیا ہے۔ استاد صاحب یہ بھی حکم جاری کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہوں تو کل اسکول آنا ہے،
بصورت دیگر آپ نے نہیں آنا۔ ان کو ذرا بار بھی اس بات کی پرواہ نہیں کہ میرے اس حرص و وس کے عمل سے بچے کی کتنی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے۔ استاد صاحب کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ بچہ اس وقت کتنے اہم ٹیسٹ دے رہا ہے اور اس کے امتحان کے دن قریب ہیں۔ انہیں بچے کے مستقبل کی فکر نہیں، صرف اپنے پیسے بٹورنے کی ہوس ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اب تو ایسا لگتا ہے کہ پورا معاشرہ ہی ڈاکو ہے۔ کوئی گن پوائنٹ پر اور کوئی اس طرح کی بلیک میلنگ سے ہم ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچ کھانے کی حد تک جا پہنچے ہیں۔ مادیت پرستی نے شرم و حیا اور اخلاق کا جنازہ نکال دیا ہے، معاشرے اور قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ میں ابھی ان خیالات کی دنیا میں گم تھا کہ عروسہ چائے لے کر واپس آ گئی۔ میں نے چائے پی اور چائے پینے کے بعد میں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا میں نے آپ سے فقط مذاق کیا تھا۔ وہ بولی نہیں ابو، ویسے بھی آپ کا شام کی چائے پی لینے کا وقت تھا، اس لیے میں چلی گئی تھی، ورنہ مجھے بھی پتا تھا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس تو جب بھی بچے پڑھنے آتے ہیں آپ ان سے کبھی پیسے نہیں لیتے۔ میں نے کہا بیٹا اب آپ صرف ایک لفظ یاد کر لیں تو آپ کو 5 ارکان اسلام یاد ہو جائیں گے۔ عروسہ حیرانی سے بولی ابو جلدی بتائیں، ایک لفظ تو میں ایک لمحے میں یاد کر لیتی ہوں، ایسا کیا مشکل ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کنزرہ لفظ کو ذہن نشین کر لیں۔ میں انہوں نے بتایا کہ بیٹا اس لفظ کو 3-4 مرتبہ دہرا لیں۔ انہوں نے دہرایا تو لفظ یاد ہو گیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ بیٹا کنزرہ کے کاف کو کپڑے والے کاف سے لکھنا ہے اور نون زے رے کے بعد ہے حرف والا لکھنا ہے۔ انہیں اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ لفظ کنزرہ ایک بے معنی لفظ ہے، یہ صرف اسلام کے 5 بنیادی ارکان یاد کرنے کے لیے آپ کی مدد کرے گا۔ تو اب سنیں، کنزرہ میں کاف کپڑے والا حرف استعمال ہوا اور کلمہ بھی اسی کاف سے لکھا جاتا ہے۔ کلمہ اسلام کا پہلا رکن ہے، نون سے نماز جو اسلام کا دوسرا رکن ہے، اور زے سے زکوٰۃ کے لیے جو اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور رے سے روزہ جو اسلام کا چوتھا رکن ہے، اور آخر میں ہے حرف والے سے لیا جس سے حج بنا، یہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ میں نے کہا اب پڑھو، کاف سے کلمہ، نون سے نماز، زے سے زکوٰۃ، رے سے روزہ اور ہے سے حج، اور یہی 5 اراکین اسلام ہیں۔ میں نے وہیں بیٹھے ہوئے اس سے سن لیا تو اس نے فوراً سنا دیا اور خوشی خوشی بھاگ گئیں، یہ کہتے ہوئے کہ میرا کل کا ٹیسٹ تیار ہو گیا ہے، اور وہ کارٹون دیکھنے لگ گئیں۔ مجھے بھی اذان عصر کی صدا آئی، میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ معزز خواتین و حضرات، آپ سب کے گھروں میں بچے ہوں گے، ان معصوم فرشتوں کو آپ بھی یہ ٹپ بتا دیں، انہیں زندگی بھر 5 ارکان اسلام نہیں بھولیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گا، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، والسلام۔